دل کی جو شریانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، اور اس میں جب یہ تنگی رگوں میں تنگی 70% سے بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی 50% سے بھی اوپر، تو لوگوں کو بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اکثر یہاں پر بوجھ ہوتا ہے۔ جو دل کا درد ہوتا ہے یا دل کی جو انجائنا جسے ہم کہتے ہیں، اس کی چند خصوصیات ہیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ وہ اس طرح یہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بائیں بازو کی طرف جاتا ہے، دائیں کی طرف بھی جا سکتا ہے، دونوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، اوپر بھی آتا ہے، لیکن اکثر یہ درد نہیں ہوتا، یہ بوجھ کی طرح ہوتا ہے، یا کسی نے جس طرح شکنجے میں پکڑ لیا ہو۔ اور یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ چلنے کے ساتھ، یا ایگزرشن کے ساتھ، یا اگر آپ نے کھانا کھایا ہو اور آپ چلیں اس کے بعد آتا ہے، تو اس کو ہم اس لیے ایگزرشنل انجائنا کہتے ہیں، یعنی وہ انجائنا جو چلنے سے آئے۔ تو دل کا جو یہ انجائنا ہوتا ہے یہ چلنے کے ساتھ آئے گا، کم از کم 2 منٹ ہوگا، بہت لمبا نہیں ہوگا، اور وہ بوجھ کی طرح ہوگا، شارپ نہیں ہوگا۔ تو یہ تین چار خصوصیات یہ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے جب رگ بالکل بند ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ اس کا درد انتہائی شدید ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شدید درد کبھی نہیں ہوتا، اور بعض کلچرز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہاتھی نے یہاں پر پیر رکھ دیا ہو، اس کے ساتھ پسینہ آتا ہے، بعض لوگوں کو اس کے ساتھ الٹیاں آتی ہیں، اور ان کا سانس تیز ہونے لگتا ہے، دل کی دھڑکن بھی بے قاعدہ ہو سکتی ہے، تو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ وجوہات میں جس طرح کل ہم نے اس کی تھی کہ اس میں عمر کے ساتھ یہ زیادہ اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، خصوصاً مردوں میں 55 سال کے بعد، عورتوں میں 60 یا 65 سال کے بعد اس کا ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسموکنگ، اور اس کے علاوہ ہاں اگر آپ مرد ہیں تو آپ میں زیادہ چانس ہے۔ سگریٹ نوشی، اس کے بعد ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ورزش کا نہ کرنا، اور غیر متوازن اور غیر صحت مندانہ خوراک، اور فروٹ اور ویجیٹیبل وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، یہ اہم وجوہات ہیں۔ ہارٹ اٹیک میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جب آپ محسوس کریں کہ آپ وہ چیزیں جو پہلے کر سکتے تھے اور ابھی نہیں کر سکتے، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو سینے میں بوجھ آنے لگتا ہے، یا تیز چلتے ہیں یا بھرے پیٹ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ بوجھ آنے لگتا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ ہو جانا ہوتا ہے، اور اس کو ہم وینٹریکولر فبریلیشن کہتے ہیں، VF کہتے ہیں۔ یہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک میں، یہ شروع کے آدھے گھنٹے میں ہوتی ہیں، جب دل کی دھڑکن بے قاعدہ، اور اس کو اکثر ایک جھٹکے کی اور مانیٹرنگ کی جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی جھٹکے کی، یا ہسپتال سٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کوئی اور طریقے نہیں ہیں، اس میں بس آپ نے ہسپتال پہنچنا ہے۔